بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابت حدیث، ضبط اور اس میں تصنیف کا بیان۔ حدیث کو لکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پیچھے یہ تھا کہ حدیث کسی سے لی ہے اور حدیث آگے پہنچائی ہے، تحمل حدیث اور ادائے حدیث کی بات تھی۔ اب یہ کتابت حدیث ہے، حدیث کو لکھنا۔ سلف صحابہ، سلف سے مراد کون ہے؟ صحابہ اور تابعین۔ جب اس سلف کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صحابہ، تابعین اور پہلے دور کے لوگ ہیں۔ خلف ان سے بعد آنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ سلف کے دور میں کتابت حدیث پر اختلاف رہا ہے کہ حدیث لکھنی چاہیے یا نہیں لکھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حدیث لکھنا مکروہ ہے۔ بعض سلف نے، صحابہ اور تابعین نے حدیث لکھنے کو مکروہ اور ناجائز قرار دیا ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لکھنے سے منع کرتے تھے۔ بعض نے اس کو مباح اور جائز قرار دیا ہے، بھئی نہ اس کا لکھنا ثواب ہے تو نہ گناہ ہے، بلکہ مباح کام ہے، صحیح ہے، تو کرنا گناہ بھی نہیں اور ثواب بھی نہیں۔ بعض صحابہ نے اسے مباح اور جائز قرار دیا، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس، عمر بن عبدالعزیز اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس کو جائز ہونے پر امت کا اتفاق ہوا، لیکن بعد میں پھر اس کے بعد علماء کا کتابت حدیث کے جائز ہونے پر اجماع ہو گیا۔ شروع میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا حدیث لکھنے سے، اس وجہ سے منع کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ حدیث لکھیں گے جیسے قرآن لکھتے ہیں تو قرآن ایسا نہ ہو کہ قرآن اور حدیث میں اختلاط ہو جائے، پتہ نہ چلے قرآن کون سا ہے اور حدیث پاک کون سی ہے۔ لیکن یہ جو حدیث کا لکھنا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی رائے تھی کہ نہیں لکھنا چاہیے۔ ادھر صحابہ کرام یہ لکھتے بھی تھے، حضور کے زمانے میں لکھتے تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ لکھتے تھے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کا اپنا صحیفہ تھا جس پہ وہ حدیث لکھتے، اور اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، آپ نے وہ حدیث پاک پڑھی ہے کہ آپ حضور کے حدیث لکھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمایا کہ، اور پھر کسی نے آپ کو کہا کہ آپ حدیث لکھتے ہو تو کبھی حضور جمال میں ہوتے، کبھی جلال میں ہوتے، تو ہر بات تو نہیں لکھی جاتی۔ جمال میں مطلب مذاق ہنسی میں، اور جلال کا مطلب غصے میں ہوتے، تو غصے میں کبھی بندے سے غلط بات نکل جاتی ہے اور کبھی مذاق میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور مختلف حالت میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں کبھی جلال میں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جن کا یہ نام آیا، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ علیہ والسلام نے پھر فرمایا کہ پہلے تو میری باتیں لکھتے تھے، اب لکھتے نہیں ہو۔ انہوں نے عرض کیا حضور مجھے کسی نے یوں کہا ہے تو اس لیے میں نہیں لکھتا۔ حضور نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میری زبان سے صرف حق نکلتا ہے، اس زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے۔ پھر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ یہ جو صحیفہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی صحیفہ، جو حدیث انہوں نے لکھی تھی، وہ اب اصلی حالت میں وہ چھپا ہوا موجود ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیفہ ہے، صحیفہ حباب بن منبہ کہتے ہیں اسے، وہ جو ان سے آگے جو شاگرد تھے جنہوں نے ان سے حدیثیں لی ہے، وہ صحیفہ بھی الگ سے چھپا ہوا ہے جناب ابو ہریرہ کی جو روایات ہے۔ تو یا پھر ان جو ان کے شاگرد تھے، وہ جو شاگرد تھے، صرف ان سے جو روایات ہوگی وہ چھپی ہوگی، وہ اس کی مکمل تحقیق ہو چکی ہے اور لکھا گیا، اس کو چھاپا جا چکا ہے۔ سنت خیر الانام میں آپ پڑھیں گے کہ بعض لوگوں نے حدیث کا انکار کیا کہ حدیث دلیل نہیں ہے، سنت دلیل نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ تو حالانکہ خود رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ تو رسول اللہ کی اطاعت میں کیا ہے؟ حدیث ہے حضور کی، حضور کے فرامین ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ تمہیں دے وہ لے لو، جو رسول دے وہ لے لو۔ تو رسول اللہ دے جو کچھ بھی دے، چاہے حضور پیسے دے، حضور کو حضور کسی کو دولت دے دے، حضور کسی کو کوئی بھی چیز دے دے، اور ان میں حضور کی باتیں بھی آتی ہیں، حضور کے ارشادات بھی آتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں سے علماء نے یہ دلیل بنائی کہ حدیث جو ہے، پھر حدیث جو ہے یہ دوسرا ماخذ ہے قرآن کے بعد۔ پھر رسول اللہ علیہ والسلام کے صحابہ جب انہیں کو مسئلہ پیش آتا ہے رسول اللہ کی حدیث میں تلاش کرتے، وہ اصول فقہ کے شروع میں آپ نے حدیث پڑھی ہے، تو معاذ بن جبل کی حدیث، حضور نے جب ان کو یمن کا قاضی بنایا، فرمایا تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ اس کے حضور قرآن کے ساتھ فرمایا ان لم تجد، اگر تم قرآن میں نہ پاؤ تو عرض کی حضور آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا، سنت میں نہ ملے تو پھر کیا کروں گا؟ آج تاہد برائیے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو یہ
سنت کو کا دلیل ہونا خود رسول اللہ کے ارشادات سے ثابت ہے. تو جن صحابہ نے لکھنے سے منع کیا اس کی وجہ احتیاط تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے ساتھ حدیث کو ملا دیا جائے اور صحابہ کو معلوم نہ ہو، لیکن ان کے حافظے مضبوط تھے. وہ جانتے تھے کہ قرآن کون سا اور حدیث کون سی. رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے حضور فرماتے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پہ لکھ لو، اس کو فلاں جگہ پہ فلاں صورت کے ساتھ لکھ لو. اور پھر جب حضور کا وصال ہو گیا تو قرآن مجید جو ہے وہ تو جتنا نازل ہونا تھا وہ تو نازل ہو گیا، جو اللہ کا حکم تھا وہ نازل ہو گیا. اب قرآن کو جب ایک صحیفے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوا لیا اور پھر اس کے بعد اسی صحیفے میں قرآن مجید چلتا رہا، اب وہ خطرہ ہی ختم ہو گیا کہ حدیث قرآن کے ساتھ مل نہ جائے، کیونکہ قرآن تو الگ سے لکھا جا چکا ہے اور اس میں تو ملایا نہیں جا سکتا. اس لیے پھر 100 ہجری میں باقاعدہ حدیث پاک لکھنے کا رواج ہوا، حکومت کی طرف سے حکم دیا گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، انہوں نے حکم دیا تو باقاعدگی سے حدیث لکھنے کا یہ حکم ہو گیا کہ اب رسول اللہ کی حدیث کو محفوظ کیا جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز خود بھی محدث تھے، سارے تابعین صحابہ سارے محدث تھے، کیونکہ جس نے جو بات رسول اللہ سے سنی تھی اس نے آگے امت تک پہنچا دی، اسے یاد کیا، اسے آگے پہنچایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کا کام یہ تھا، مسجد نبی میں آپ فرماتے انصار صحابہ جو تھے وہ کھیتی باڑی کے لیے چلے جاتے، جو مہاجر تھے وہ تجارت کے لیے چلے جاتے، اور میرا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی اور کام تھا تو میں مسجد نبی میں پھرتا رہتا تو یہ پڑھتا رہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا قال رسول اللہ، حضور کی حدیثیں پڑھتا رہتا، جو حضور نے فرمایا تو یاد کرتا رہتا. جب بھوک لگتی تو شدید بھوک لگتی تو یہ حال ہوتا کہ چلنے بھی نہ ہوتا تو اب حضور کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو جاتا وہیں پہ. اور کبھی اس طرح ہوتا کہ بے ہوش ہو جاتا دھوپ سے، بھوک سے بے ہوش ہو جاتا، اور اس قدر بے ہوش ہو جاتا کہ کوئی میرے پاس سے گزرتا نا صحابی تو وہ مجھے ان کے پاؤں میرے ساتھ ٹکراتے، ٹھڈا مار کے گزر جاتے، انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ بندہ پڑا ہے یا کیا چیز ہے. اس حال میں بھی یعنی اتنی بھی بھوک لگتی کہ بے ہوش ہو جاتے، پھر بھی حدیث رسول اللہ کی جاری ہے. پھر صحابہ کرام نے بعد میری اجازت دے دی اس کو لکھنے کی، اور پھر وہ جو مبارک تھی وہ ختم ہو گئی. اس لیے کہا کہ اس کے جواز پر امت کا اتفاق ہو گیا کہ حدیث پاک لکھنی چاہیے. کتابت حدیث میں اختلاف کا سبب، یہ جو بات ابھی میں نے کی ہے کہ حدیث پہ لکھنے میں اختلاف کیوں ہوا. کتابت حدیث کے بارے میں اختلاف کا اصل سبب یہ ہے کہ حدیث کو لکھنے کے بارے میں حضور کے ارشادات میں اختلاف تھا. یعنی خود حضور نے جو کبھی حضور نے اجازت بھی دی ہے اور حضور نے منع بھی کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک لکھنے کی اجازت بھی دی اور اس وجہ سے صحابہ میں اختلاف ہوا. نہیں کی حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو، جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو اسے مٹا دے. حضور کی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ لکھا ہے تو وہ اس کو مطلب نہ لکھا جائے. اور اجازت کی حدیث اس کو بھی امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اکتبوا لابو شاہد لابی شاہد. ایک دور سے صحابی آئے، حضور نے انہوں نے حضور سے کچھ فرمایا کہ مجھے لکھ کے دے. حضور نے صحابہ کو حکم دیا لکھ کے دو. اکتبوا لابی شاہد، ان کو ابو شاہ ان کا نام تھا، ان کے لیے لکھ کے دو. اب حضور نے جب لکھنے کا حکم دیا تو وہ کیا لکھنا تھا، رسول اللہ کے فرامین ہی لکھ رہے تھے صحابہ نے. تو اور بھی بہت سی حدیث ہے جن میں سے ایک حدیث وہ بھی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر کو حضور نے اجازت دی ہے، جو میں نے پہلے آپ کو بیان کی ہے. حضور نے فرمایا کہ میری زبان سے صرف حق نکلتا ہے تو لکھ لیا کرو اسے. اب وہ احادیث بھی ہے جن میں حضور نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا، وہ حدیث میں جن میں رسول اللہ نے حدیث لکھنے کی اجازت بھی دی. اب ان حدیثوں میں تطبیق کیسے کون سی حدیثوں پر عمل کریں گے، لکھنے والی پر یا نہ لکھنے والی پر؟ ان کو یا تو دونوں پر عمل کریں گے. تو کہتے ہیں ان میں تطبیق کیسی ہوگی. علماء نے اباحت اور نہیں کی احادیث کو جمع کیا ہے مختلف طریقوں سے، ان کے درمیان تطبیق کی ہے، تطبیق مطابقت کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. جب بھی حدیث مخالف لگے، معنی کے اعتبار سے مخالف لگے کہ ایک حدیث میں ایک کام کیا کرنے کا حکم ہے، دوسری حدیث میں اس کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، اب اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں حدیثوں میں مطابقت کی جائے، اس طرح سے ان حدیثوں پر عمل کیا جائے کہ دونوں پر عمل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں تطبیق مطابقت حدیث میں. بعض کے نزدیک لکھنے کی اجازت اس لیے تھی، اس کے لیے تھی جسے حدیث بھولنے کا خوف تھا. حضور نے لکھنے کی اجازت دی لیکن سب کو نہیں، صرف ان کو لکھنے کی اجازت دی جنہیں
اور منع اسے کیا جو بھول نہیں سکتے تھے، جنہیں یاد رہتا تھا انہیں منع کر دیا لکھنے سے، اور جو بھول سکتے تھے انہیں لکھنے کی۔ ان الباس کے نزدیک نہیں کا حکم تب تھا جب کہ قرآن اور حدیث کے التباس کا خوف تھا، جب التباس کا خوف نہ رہا تو اب نہیں منسوخ ہو گئی۔ نہیں کا حکم تب تھا جب رسول اللہ کے زمانے میں جب تک قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن اور حدیث لکھنا منع تھی، تاکہ حدیث اور قرآن آپس میں التباس نہ ہو جائے، دونوں مل نہ جائے۔ اور جب حضور کا وصال ہو گیا، قرآن تو اب نازل ہونا نہیں تھا، تو اب جو صحابہ نے وہ جو حدیث یاد کی تھی وہ اب لکھنے کی اجازت ہو گئی۔ کیا کہا دوسری وجہ؟ نہیں کا حکم اس وقت تک تھا جب تک قرآن اور حدیث میں اختلاط ہو سکتا تھا، اور جب اختلاط کا شائبہ اور شک نہ رہا تو اب وہ کب نہیں رہا اختلاط؟ جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، قرآن کا نزول بند ہو گیا۔ حدیث رسول کے لکھنے والے پر کیا کیا چیزیں ضروری ہے؟ جو رسول اللہ علیہ والسلام کی حدیث لکھنے کا خواہش مند ہو، اسے اس عظیم مقصد کے لیے اپنی ہمت اور استطاعت کو التباس اور اختلاط سے محفوظ ہوتے ہوئے حدیث کے ضبط اور صورت اور نقطوں کی صورت میں اس کی تحقیق میں خرچ کر دے، اور مشکل الفاظ پر حرکات و نام لگائے۔ خاص کر مشہور ناموں پر جو حدیث لکھنا چاہتا ہے تو وہ پوری کوشش کرے کہ حدیث کے الفاظ کو ایسے لکھے کہ ان میں شک نہ پڑے، کہ اختلاط نہ ہو لفظوں میں، ان پہ نقطوں پہ زبر و زیروں پہ غور کرے تاکہ کوئی کسی ایک ذرا سے حرف میں بھی غلطی نہ ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ تو اس وجہ سے اس پر احتیاط جو کر سکتا ہو تو وہ حدیث پاک لکھے۔ حدیث کے ضبط کہتے ہیں، اعراب کو بھی کہتے ہیں، صورت اور نقطوں کی صورت میں تحقیق۔ اب یہ تو ترجمہ کیا اس لیے تحقیق میں خرچ کرے، پھر خرچ کرنے کا ویسے اردو میں یہ نہیں آنا چاہیے، عربی میں کوئی لفظ آیا ہوگا جس طرح نے ہمارا کیا، تو آسان لفظوں میں کیا کہیں گے کہ جو حدیث لکھنا چاہتا ہے تو وہ پوری کوشش کرے اس طرح سے حدیث کے الفاظ میں کہ حدیث میں اختلاط اور التباس نہ ہو، کہ الفاظ آپس میں مل نہ جائے۔ مشکل الفاظ پر حرکات و اعراب لگائے، خاص طور پر جو مشہور نام ہے ان پر، کیونکہ وہ سیاق و سباق سے نہیں سمجھے جا سکتے۔ جو نام ہوتے ہیں ان کا اعراب صحیح کرے، کیونکہ باقی اگر فعلوں میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے نا تو انہیں اگلے اور پچھلے کلام سے ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فعل یہاں پہ یہ ہوگا، لیکن ناموں میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے مشہور ناموں کا اعراب لگائے۔ اگر اعراب مختلف ہو جائے، کبھی ایک نقطہ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے، لفظ بدل جاتا ہے۔ یہ پیچھے اب تصحیف میں بات آئی تھی، تصحیف آگے آئے گی میرے خیال میں، آگے اس میں آیا تھا کہ نقطے کا فرق ہو جائے، تو اس طرح بھی نام میں فرق پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کون سا راوی ہے۔ وہ شعر ہے، اور ایسی کوئی خاص اصطلاح کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ اس کا اشارہ نہ سمجھ سکے۔ حدیث لکھنے والے کو ایسی اصطلاحات استعمال نہیں کرنی چاہیے جن کو لوگ سمجھ نہ سکے، اور یہ چاہیے کہ جب بھی رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر آئے تو حضور پہ درود و سلام لکھنا نہ بھولے، اور تکرار سے دل تنگ ہو کر اکتا نہ جائے۔ یہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جب بھی حدیث پاک آئے، کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، رسول اللہ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے، چاہے 1000 بار کہے۔ ہم مشکات شریف حدیث کی کتابیں پڑھتے تھے تو بہت لمبی حدیث ہوتی، کبھی 2 صفحے کی حدیث ہوتی، میں عبارت شروع کرتا نا، استاد جی کو پچھلی بات استادوں کو یاد آتی، پچھلی حدیث کی شرح کی استاد جی کو بات کرتے تو درمیان میں بات کرتے، میں حدیث شروع کر چکا، عبارت پڑھ رہی تو استاد جی بات کرتے، تو جب وہ بات ختم ہوتی میں پھر شروع سے شروع کرتا اس حدیث کو۔ پھر استاد جی نے کبھی ایسے بھی ہوا کہ ایک صفحہ میں پڑھ چکا ہوں تو استاد جی نے درمیان میں کو بات سمجھائی، پچھلی کو بات تھی تو میں نے پھر شروع سے اس حدیث کو شروع کیا، تو جتنی دفعہ پڑھے اسے تو پھر ترجمہ حدیث میں بہت ساری چیزوں۔ ایک دفعہ حدیث پاک آئی کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں لفظ ساقطہ کا مطلب گر پڑنا، اب رسول اللہ کے لیے کہنا تھا حضور گھوڑے سے، اب یہاں پہ یہ میں کہتا گر گئے تو یہ لفظ مناسب نہیں تھا، میں نے کہا گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اس کا ترجمہ میں نے کیا، استاد صاحب نے اس پہ شاباش دی۔ تو وہ یعنی پڑھتے ہوئے حدیث پاک میں بہت سارے آداب چاہیے ہوتے ہیں، تو کیا کہا کہ صلاۃ والسلام لکھنا نہ بھولے، اور صلاۃ والسلام کے تکرار سے اس کا دل تنگ نہ ہو۔ حدیث کا مقصد یہ ہے جتنے لفظ پڑھیں گے بار بار رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش ہوتا رہے گا، اور میں تو یہ سوچتا ہوں
हम गुनाहगार सही बहुत बुरे हैं, तो कोई अमल ना भी हो तो ये इतने लाखों हदीसें हज़ारों दफ़ा तो हदीसें पढ़ी है, बल्कि लाखों दफ़ा पढ़ी है। किसी एक मर्तबा तो रसूलुल्लाह की बारगाह में कोई दुरूद तो कबूल हो ही जाए। उम्मीद तो है कोई तो कबूल हो ही गया होगा या हो जाएगा। बस इस उम्मीद पे पढ़ते रहते हैं इसको, और मैं हदीस का वज़ीफ़ा कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। कल से मैं थोड़ा-सा सोच रहा हूँ कि मैं इसको बदलूँ। वैसे मुझे हमने शुरू की थी हदीस पाक पढ़नी गालबन 2004 में या 2003 में, उस वक़्त से लेकर अभी तक जो है ना, पहले हदीस पढ़ते रहे, फिर पढ़ाना शुरू किया तो उस वक़्त से हदीस पढ़ा रहा हूँ। शायद कोई 1 साल दरमियान में मैंने ना पढ़ाया हो, वरना मुसलसल हदीस पाक पढ़ रहे हैं। तो मैं इसको वज़ीफ़ा समझता हूँ कि यही ज़िंदगी का सरमाया है, अगर ये अल्लाह ताला इसकी तौफ़ीक नसीब रखे, कि वरना पढ़ाता रहे। क्या पता किस वक़्त कौन-सा कोई लफ्ज़ हुज़ूर की बारगाह में कबूल हो जाए। तो इस वजह से इसमें जितना पढ़ा करे, हदीस की तिलावत किया करे, हदीस पाक जैसे जैसे कुरान की तिलावत करते हैं इस तरह, कि हुज़ूर के ये वो मुक़द्दस अल्फ़ाज़ हैं रसूलुल्लाह की ज़ुबान पे जारी हुए, इसके सदक़े में अल्लाह ताला बहुत से काम कर रहा है। मेरे सारे काम ऐसे ही होते हैं। मैंने जो पढ़ा है उसके बाद तो जब से तो मैं ये समझता हूँ कि इसी से ही, जब मैं यूनिवर्सिटी में क्लास होती थी तो मैं सारे सबक बाकी नहीं पढ़ाता था, हदीस पाक पढ़ के जाता कि इससे मेरी उधर हाज़िरी लगती रहेगी, तो काम हो जाएगी, इसी से पास होते रहे, इसी से। और जो पहले मेरे किसी क्लास में इतने नंबर नहीं आए, तो पीआईडी में जिसमें पढ़े नहीं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेड आए, A+ और A ग्रेड आए, जो पहले नहीं आए। तो मैं समझता हूँ हदीस पाक की वजह से ही है। और तो हमने जितना पढ़ा या जो 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 पढ़ सकते थे वो तो पता ही है जितना पढ़ते। तो इसलिए हदीस पाक को जब भी दुरूद व सलाम आए बार-बार पढ़े, बार-बार पढ़े, और इतनी बार पढ़े कि बस कभी तो कबूल हो ही जाए, हुज़ूर की बारगाह में पहुँच जाए हमारे सलाम भी। तकरार से दिल कभी तंग ना हो, और ना ही असल में मौजूद के साथ कोई कैद वगैरह लगाए, अगरचे वो नाक़िस हो। यानी जो लफ्ज़ हदीस में लिखा हुआ है, उसके साथ उसमें अपनी तरफ से कोई कैद ना लगाए। जो लफ्ज़ लिखा हुआ है बस वैसे ही पढ़े उसे। ऐसे ही अल्लाह ताला पर सना और तारीफ़ के कलिमात, जब अल्लाह ताला का नाम आए तो सना और तारीफ़ के कलिमात लिखना ना भूले। सहाबाए किराम पर रज़ियल्लाहु अन्हुम, दीगर उलमा के लिए भी जैसे कलिमात भी लिखे, उनकी तरफ सिर्फ स्वाद या सलाम के साथ इशारा दुरुस्त नहीं है, बल्कि इन कलिमात को मुकम्मल लिखने का एहतमाम करें। जब भी दुरूद आए रसूल अलैहिस्सलाम का नाम तो पूरा दुरूद पाक लिखें, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरा लिखें। अपनी किताब का असल किताब से मुकाबला और उसका अंदाज़ कैफ़ियत। हदीस रसूल नकल करने वाले के लिए ज़रूरी है कि किताबत हदीस से फ़राग़त पर अपनी किताब का उस्ताद की असल किताब से मुकाबला और मुवाज़ना करें। जब मुहद्दिसीन पढ़ते थे अपने असातिज़ा के पास, तो उनसे सुन के हदीसें लिखते थे, तो उनके लिए ज़रूरी था कि वो जो उन्होंने किताब लिखी है, जो हदीसें लिखी है, तो उसे अपने उस्ताद की किताब के साथ उसका मुवाज़ना करें कि कहीं उसके अल्फ़ाज़ में और मेरे लिखने में कहीं फ़र्क तो नहीं आ गया, कोई लफ्ज़ किसी लफ्ज़ का फ़र्क तो नहीं है। एक-एक चीज़ की प्रूफ रीडिंग करे वो, एक-एक बात, एक-एक लफ्ज़ जो जैसे उस्ताद से सुना तो उस तरह से आगे बयान करे। ये हदीस पाक की हिफ़ाज़त के लिए इतनी चीज़ों का एहतमाम है। अगरचे उससे बतरीके इजाज़त ही अख़ज़ की हो, यानी अगरचे उस्ताद ने सिर्फ़ इजाज़त ही दी है कि तुम मेरी लिखी हुई किताबें हदीसें जो आगे रिवायत कर लो, या उस्ताद ने किताब भी दी है, इजाज़त भी दी है, पढ़ाया भी है, फिर भी मुकाबले का तरीका ये हो कि ये और उसका उस्ताद सिवा और तस्बीह के वक़्त अपनी-अपनी किताबों को सामने रखे। शागिर्द हदीस पढ़ रहा है, उस्ताद जी मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, ये वो हदीस पढ़ रहा है, वो अपनी किताब से पढ़ रहा है, उस्ताद ने अपने सामने अपनी किताब रखी हुई है, वो एक-एक लफ्ज़ को देख रहे हो कि जो मैंने जो हदीस लिखी हुई है वही अल्फाज शागिर्द ने लिखे हैं कि नहीं। बल्कि किसी और सिका का मुकाबला करना भी दुरुस्त है। किसी और सिका मुहद्दिस की किताब लेकर तो उसके साथ भी मुकाबला करें। ख़्वाह किरात के वक़्त हो या उसके बाद ये काम सर अंजाम दे। जब उस्ताद से हदीस पढ़ रहा है, उसी वक़्त साथ-साथ उस्ताद की किताब के साथ मुकाबला करे, या जब हदीसें लिख ले, पढ़ ले, क्लास से फ़ारिग हो, तो उसके बाद ये काम करे। मसलन हदीस पढ़ चुका है, हदीस का जो सबक पढ़ रहा है या हदीस की जो किताब पढ़ी है, पढ़ चुका है। आखिर में उस जब पढ़ चुके तो उसके बाद ये उस्ताद की किताब के साथ मुकाबला करे। ऐसे ही किसी मुकाबला शुदा नुस्ख़ा से मुकाबला करना भी दुरुस्त है, जिसका शेख की असल से मुकाबला हो चुका हो। यानी कि अगर किसी ने एक शागिर्द ने उस्ताद से हदीसें पढ़ी, उसने उस्ताद के साथ अपनी उन हदीसों का मुकाबला किया। अब वो जो उसके साथ पढ़ने वाले हैं, वो उससे वो किताब लेकर उस्ताद से नहीं लेते, बल्कि जिसने उस्ताद की किताब के साथ अपनी किताब का मुकाबला मुवाज़ना किया हुआ है, तो उसके साथ अपनी किताब का मुवाज़ना कर लेते हैं। इस तरह भी किताब की तस्दीक हो जाएगी। नहीं समझ आई?
जो है ना کاپی ایک استاد نے چیک کی ہے تو باقی اس کی کاپیاں چیک کر کے تو جو جیسے اس نے لکھا ہوا ہے دوسرا سے لکھ لے، یہ بات ہو رہی ہے. ادا وغیرہ کے الفاظ کی کتابت سے متعلق اصطلاحات. جب حدیث آگے پہنچانی ہے اس کے لیے کیا الفاظ بولے جائیں؟ کتابت حدیث کے وقت کاتبین حدیث سے مدرہ ذیل اصطلاحات اکثر استعمال ہوتی ہے جن کی نشانی یہاں پہ لکھی جاتی ہے. حدثنا، حدثنا جہاں پہ لکھنا ہوتا ہے تو وہاں محدثین مختصر کر کے لکھتے ہیں ثنا، لیکن پڑھتے اس کو حدثنا ہی ہے، صرف نا لکھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں حدثنا. اخبرنا کو الف نون کے ساتھ لکھتے ہیں انا یا ارانا ہوتا ہے، لیکن پڑھنا اس کو کیا ہوتا ہے اخبرنا. حدیث میں کبھی سبھی استاد کو فرماتے تھے کہ تیز عبارت پڑھے کوئی، تو پھر میں تیز عبارت پڑھتا تھا، یہاں اخبرنا یہ آنا آتا تو میں جلدی شروع میں اس کو آنا پڑ جاتا. ساری کہتے ہیں یہ ذرا رک جائے ادھر، یہ کیا ہے؟ تو پھر خیال آتا ہے اخبرنا کا اشارہ ہے، اس کو اخبرنا سے ہی پڑھ رہے. ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہونے کے وقت اشارہ کرتے ہا کا، اور پڑھنے والا ہا پڑھتا ہے. ایک حدیث کی ایک سند ہے تو پھر وہ محدث نے ایک استاد سے حدیث پڑھی ہے، اس سند کو بیان کرتا ہے، پھر دوسرے محدث سے وہ حدیث پڑھی ہے اور وہ آگے ایک ہی استاد تک دونوں سندیں پہنچتی ہے تو وہاں درمیان میں ہا ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بات ہے میں نے سنی ہے، میں نے سنت سے سنی ہے، اس نے دیاب سے سنی ہے، تو وہاں سارا تک بات گئی ہے، 3 بندوں سے میں نے سنی، میں نے اس سند کو بیان کیا. وہی بات جو ہے وہی بات میں نے اس سے سنی ہے، پھر اس سے عائشہ سے سنی ہے. اب ان دونوں نے، عائشہ نے اور سارہ نے، آگے دونوں نے سمیہ سے سنی ہے، تو میں ایک سند میں نے بیان کی، آگے ہا بیان کر کے تحویل سند یہاں پہ بدلی ہے، ان 3 کا ذکر کیا، آگے پھر ایک ہی سند بیان کر دی کہ آگے سمیہ نے اس سے سنی ہے، لاریب سے اس سے سنی ہے. اس کو تحویل سند کہتے ہیں. اس کے لیے وہ محدثین ہا کا لفظ بولتے ہیں کہ ایک یہ حدیث 2 سندوں سے منقول ہے اور 2 سندیں جو آگے جا کے ایک ہی راوی کے ساتھ مل جاتی ہیں، یعنی ان دونوں کا آگے استاد جو ہے جس سے انہوں نے حدیث سنی ہے وہ ایک ہی ہے، تو دونوں سندیں بھی بیان کر دی. اس کی طرف اشارہ ہا کے ساتھ کرتے ہیں. سند کے راویوں کے درمیان قال وغیرہ جیسے کلمات کے حذف کرنے کی عادت جاری ہو چکی ہے، مقصد اختصار ہوتا ہے. یعنی محدثین جو ہے جب یہ کہہ رہا ہو کہ قال فلان قال فلان، قال کا لفظ عام طور پہ نہیں بولتے، ان بول دیتے ہیں، وہ حدیث میں اختصار کرنے کے لیے بولتے ہیں. جیسے حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک وغیرہ، لیکن قاری اسے پڑھتے وقت یوں پڑھے اخبرنا مالک، ایسے اختصار کی غرض سے انہو کے حذف کو بھی معمول بنایا گیا ہے. کہتے ہیں کبھی ایسے ہی ہوتا ہے انہو قالا، تو انہو کا لفظ بھی حذف کر دیتے، جیسے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ یوں پڑھے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قالا، اور یوں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قالا، تاکہ اعراب کے اعتبار سے یہ کلام صحیح ہو جائے. طلب حدیث کے لیے سفر کرنا. ہمارے اسلاف نے حدیث رسول کی حفاظت کا ایسا اہتمام کیا جس کی مثال نہیں ملتی. انہوں نے حدیث کے جمع کرنے اور اس کے ضبط کے اہتمام میں وہ محنت اور مشقت اور وہ وقت خرچ کیا ہے کہ جو عقل اور فکر سے ماوراء ہے، ہماری سوچیں بھی وہاں تک نہیں پہنچتی. آپ نے کتاب العلم میں یہ حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. آگے لمبی حدیث ہے، 4-5 آیوں کی حدیث ہے. جو علم کے بعد سالہ کا طریقہ، جو کسی راستے پر چلا، یلتمس فیہ علم، جس میں علم کا ارادہ کرتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اسے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. یہ جو حدیث ہے نا، صحابی سے جس تابعی نے یہ حدیث سنی ہے نا، وہ مدینہ الرسول میں رہتے تھے، مدینہ منورہ میں. مدینہ سے دمشق گئے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول وہاں پہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ سے حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں مدینہ الرسول سے، مجھے کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے یہ حدیث آپ سے سنی تھی. حدیث سنی ہوئی تھی، حدیث سنی ہوئی تھی، یاد تھی تو گئے تھے نا کہ وہ حدیث بلا روایت کرتے، حدیث یاد تھی. لیکن جس راوی نے جس صحابی سے یہ حدیث روایت تھی، اس کی زبان سے صرف حدیث سننے کے لیے ایک بار مدینہ سے دمشق گئے اور جا کے عرض کیا حضور میں صرف، مجھے کوئی کام نہیں تھا، صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. یہ حدیث صحابی نے سنائی
कितनी देर लगी होगी, 2 मिनट लग गए होंगे, 5 मिनट लग गए होंगे, 10 मिनट लग गए होंगे, वहीं से वापस आए, 1 महीने या उससे भी जायद का सफर जाने का, 1 महीने से जायद का सफर आने का, सिर्फ एक हदीस के लिए सफर किया। और हदीस भी वही, हदीस भी कैसी है कि जो इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह उसे जन्नत के रास्ते पे चला देता है, जब फरिश्ते उसके पाँव नीचे पर बिछाते हैं, इसी हदीस में ये सारा है। तो ये जिसने जिसने रिवायत की है ताबी ने, उसने इतना लंबा सफर किया कि उन्हें कितना सवाब मिला होगा इस पे, सिर्फ एक हदीस के लिए सफर करना। हम हदीस के लिए इतना नहीं कर सकते, कमरे से उठ के उस्ताद के पास पढ़ने के लिए चले जाओ, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में ये है। हम जब मिशकात शरीफ पढ़ते थे हदीस पाक, तो कोई बीमार भी होता ना, किसी को बुखार भी होता, कुछ भी होता, तो बाकी सबक पढ़ते ना पढ़ते हदीस के लिए जरूर क्लास में बैठते, चाहे उस्ताद साहब वही उस्ताद साहब की इजाजत थी, जैसे को मर्जी बैठ गया, किसी टेक लगा के बैठ गया, कोई सीधा नहीं बैठ, लेट गया तो लेट जाए, क्लास में से बैठ रहा है, हदीस पाक जरूर पढ़ रही है। और ये मंजर हमने देखे, तो क्लास बैठी पीछे बंदा लेटा हुआ है और सबक सुन रहा है, वो सबक उसने सुनना है। और ये जो शौक है ना, पहले भी आपको ये कहता हूँ, इसके लिए शौक जरूरी है। उस्ताद साहब ने एक दफ़ा फरमाया था, जब हमने हदीस पाक शुरू की कि सरकार के फरामीन है, इनको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, तो हमेशा कोशिश की, मैंने अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा जितनी भी हदीस की किताबें पढ़ी, सबसे ज़्यादा उनमें हदीस की इबारत पढ़ने का शर्फ मुझे हासिल है, और सारी किताबों में। और कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि ज़रा बगैर इराब के किताब से हमने मतलब हदीस पाक का पढ़ना होता था, और कभी कोई इबारत सही ना पढ़ता तो उस्ताद जी उसे कहते भाई सही नहीं आती है, ये ना पढ़े कि हदीस पाक तुम गलत पढ़ रहे हो। हदीस से पहले हुक्म था कि अपनी इबारत यूँ सही करो कि बगैर इराब के आप सही इबारत पढ़ सके। तो जो नहीं पढ़ सकेगा इबारत, वो हदीस से महरूम हो जाएगा, हदीस नहीं पढ़ सकता। तो तकरीबन हमारी क्लास के हर बंदे के साथ ऐसे ही हुआ कि कभी उस्ताद जी ने एक दफ़ा, कम अज़ कम बहुत लायक तरीन लोग भी थे, एक दफ़ा उस्ताद जी ने कभी उन्हें ये फरमाया कि ये सही नहीं पढ़ रहा, कोई और से ले ले। तो ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ अल्लाह के फजल से। हमेशा उस्ताद जी ने जब ये फरमाया ना कि कोई और पढ़े, हदीस को पढ़ रहा उस्ताद जी को और पढ़े, तो मैं तैयार होता रहा पढ़ने के लिए। और कभी उस्ताद जी फरमाते थे कि मुसलसल हदीस पढ़ते रहते, सुबह शुरू हुआ और रात 11 बजे तक, दरमियान में जो खाने की छुट्टी होती थी या नमाज की होती थी, तो उस्ताद जी ने कभी ये कहना अब ये थक गया होगा, अब कोई और पढ़ ले। तो इस तरह तो हुआ, तो उस्ताद जी ने फरमाया तो मैं किसी और को मैंने पढ़ने दी, वरना जब उस्ताद ने फरमाया तो फिर पढ़ते जाओ। कई दफ़ा दोस्त नाराज़ हो जाते थे कि तूने मुताला किया हुआ था इसका कि पढ़ना शुरू कर दिया तुमने, तो पहले इसका मुताला करके आना, स्टडी करनी है उसकी तो पढ़ना है। तो ये उसूल था पढ़ने का, ऐਵੇਂ नहीं मुँह चाहे तो आ जाओ तो पढ़ना शुरू हो जाओ। तो कभी इसके बगैर, मुताले के बगैर हमने सबक पढ़ा ही नहीं, कभी आदत ही नहीं थी इसकी। और अगर मुताले के बगैर पढ़ते सबक आते समझ नहीं आता था। उस्ताद जी ने जब वो हुक्म दिया हुआ था, इसलिए वो दोस्त पूछते थे तूने मुताला किया हुआ था, मैं कहता कीता सी नहीं सी कीता। उस्ताद ने फरमाया पढ़ो तो बस पढ़ना है, उस्ताद ने फरमाया पढ़ो तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं किया था मुताला फिर भी सही पढ़ लिया। तो उस्ताद की बात मान ली तो पढ़ना आ जाता है। तो इसलिए इसको शर्फ समझे तिलावत हदीस को। अब भी मैं जो हदीस पढ़ाता हूँ तो हदीस तलबा को कहता हूँ कि हदीस पढ़े, वो इसलिए कि इन्हें हदीस पढ़ने का शौक हो, वरना मेरा शौक ये है कि मैं खुद सारी हदीस की इबारत पढ़ दूँ, बस उन्हें सिर्फ सुनाई हो, तकरीर ही सुनते रहे वो। तो लेकिन वो उनके लिए कि इन्हें भी हदीस पढ़ने का शौक होना चाहिए। अच्छा, दूर दराज शहरों में सफ़र करते, खा वो दूर थे या नज़दीक, मकसद उनका ये होता वहाँ के शयूख से हदीस हासिल करना होता था, और वो बड़ी खुश दिली से सफ़र की कुल्फ़तें, मुसीबतें, ज़िंदगी की मुश्किलात और मसाइब बर्दाश्त करते। ख़तीब बगदादी ने इस मौजू पर एक किताब लिखी है, अर्रिहलतु, ये गलत लिखा हुआ लफ्ज़ अर्रहबतु नहीं है, अर्रिहलतु बीम किया लाम है, फिस तलबिल हदीस, हदीस की तलब में सफ़र करना। एक छोटी सी किताब है अरबी में, यही से छपी है, हमारे दोस्त हैं उन्होंने छपी है, तो लाइब्रेरी में होगी कहीं, उसको आप देखें। छोटी सी किताब है रिहलतु फी तलबिल हदीस। इस किताब में उन्होंने सहाबा, ताबीन और बाद वाले उलमा के तलब हदीस में सफ़रों का जिक्र किया है। ये सुनकर इंसान की अकल दंग रह जाती है, तो दिलचस्प वाक़यात को सुनना पसंद करता है, उस किताब की तरफ रजू करना चाहिए। ये किताब तालिब इल्मों को चुस्त करती है, उनकी हिम्मतों को उजागर करती है, उनके इरादों को नई क़ुव्वत देती है। हदीस से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की तशरीफ़ात। जो शख्स अपने अंदर हदीस के दीगर उलूम से मुतल्लिक़ तशरीफ़ की कुदरत व इस्तिताअत रखता हो,
جو حدیث کے متعلقہ دیگر علوم پڑھنا چاہتا ہو اس پر ضروری ہے کہ وہ تصریف کا اہتمام کرے، وہ حدیثیں لکھا کرے. اس طرح متفرق کو جمع کرنے، متفرق حدیثوں کو جمع کر رہے اور حدیث کے اعراب کی وضاحت کر رہے، اور جو حدیثیں مرتب نہیں ہیں ان کو مرتب کر رہے، اور جن کی فہرست نہیں ہے انہیں فہرست بنانے کے ساتھ کہتے کیا کرے، جو متفرق حدیثیں انہیں جمع کرے، جن کا اعراب نہیں ہے ان کا اعراب دے، جو حدیثیں مرتب نہیں ہے. اب یہ دور گزر چکا، اب تو مرتب ہو چکی ہے، اعراب بھی دیے جا چکے ہیں حدیثوں پر، کتابوں پر، لیکن یہ پہلے زمانے کی بات ہو رہی ہے. غیر مرتب حدیثوں کو مرتب کرے، جن کی فہرست ہے ان کی فہرست بنائے، تاکہ حدیث کے طلباء پر اس سے آسان طریقے سے اور تھوڑے وقت میں اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا آسان ہو. اپنی کتاب کو تہذیب اور تحریر اور ضبط سے پہلے، جب تک حدیث پہ مکمل حدیث کی کتاب کسی نے لکھی ہے، اس کی تہذیب کا ہوتا ہے کاٹ شاٹ، اس کو غور و فکر کرنا، اس کے اعراب کو ٹھیک کرنا، اس سے تہذیب اور تحریر سے پہلے اسے سامنے نہ لائے. اس کی تصنیف اس بارے میں ہو جہاں نفع زیادہ ہو اور عام ہو، یعنی حدیث لکھے اور حدیث اس موضوع پر لکھے جس میں منفعت اور فائدہ زیادہ ہو اور عام ہو. آگے حدیث کی کتابیں اس کو پھر پڑھو.